بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہے، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ۔ آپ کی کپڑے کی دکان تھی۔ ایک مرتبہ ظہر کے بعد دکان بند کر کے گھر جانے لگے۔ کسی نے کہا، نعمان کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا، آپ دیکھتے نہیں کہ آسمان پر بادل ہے؟ اس نے پوچھا، اگر آسمان پر بادل ہے تو پھر آپ نے دکان کیوں بند کر دی؟ فرمایا، میری کپڑے کی دکان ہے، جب آسمان پر بادل ہو تو لائٹ پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے گاہک کو یعنی خریدنے والے کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا۔ میں نے اس لیے دکان بند کر دی کہ میرا کوئی گاہک یعنی میرے کپڑے خریدنے والا کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت کپڑا سمجھ کر نہ خرید لے۔ اللہ اکبر۔ آپ اتنا دھوکہ بھی دینا نہیں چاہتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مال غنیمت کے اندر بہت سارا عطر آیا۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ نے کہا، جی میں اس کو تقسیم کر دیتی ہوں۔ فرمایا، نہیں، آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ پوچھا، کیوں؟ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی، حتیٰ کہ ہاتھ پر بھی نہیں لگنے دوں گی۔ فرمایا، جب آپ عطر تقسیم کر رہی ہوں گی تو اس وقت آپ کو خوشبو تو آئے گی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو اس مال میں سے خوشبو مل جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ چاہتی تھیں کہ کوئی میٹھی چیز بنوا لیں، مگر آپ بیت المال سے بہت کم وظیفہ لیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ سوچا، میں کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہوں گی، جب اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں کوئی میٹھی چیز یعنی حلوہ وغیرہ بنا لوں گی۔ چنانچہ وہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہیں۔ بالآخر ایک دن انہوں نے حلوہ بنایا، خود بھی کھایا اور کچھ حضرت کے سامنے بھی پیش کر دیا۔ حضرت نے پوچھا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بتایا کہ میں نے اس طرح تھوڑے تھوڑے بچاتے رہے اور آج میں نے اس سے یہ حلوہ بنوا لیا۔
فرمانے لگے تجربے سے ثابت ہوا کہ اتنے پیسے ہماری ضرورت سے زائد ہیں، لہذا اس کے بعد بیت المال سے اتنے پیسے لینے کم کر دیے۔ یہ صفت انسان کے اندر تب آتی ہے جب اسے ایمانی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے گھر آئے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا کچھ کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے وہ کام مکمل کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی، آپ نے کوئی امور خلافت کی بات کرنی ہے یا کوئی ذاتی مشورہ کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، جی میں کوئی ذاتی بات کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ رجسٹر بھی سمیٹ دیا اور پھونک مار کر چراغ بھی بجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، عمر، مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی علی، آپ نے سچ کہا، مہمان کے آنے پر چراغ جلاتے ہیں، بجھاتے نہیں، لیکن میں نے اس لیے بجھایا کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی گفتگو کر رہے ہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ یہ چیز صرف عقل کی وجہ سے انسان کے اندر نہیں آتی بلکہ ایمان کی وجہ سے آتی ہے۔ اس ایمانی زندگی میں انسان دوسروں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ وہ بندوں سے کچھ نہیں چاہتا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھ لیجئے، انہوں نے کیسی تقوی بھری زندگی گزاری، حالانکہ ان کا اتنا اختیار تھا کہ وہ چاہتے تو خزانے سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیے، ان کو گناہ کی دعوت مل رہی تھی، اگر وہ چاہتے تو اپنی خواہش کو پورا کر سکتے تھے، مگر اللہ کے خوف نے ان کو اس چیز سے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ ہے ایمانی زندگی کہ انسان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ مولانا محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی۔ امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی بڑا معروف اور مشہور تھا۔ آپ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی ہاتھ میں چھتری رکھا کرتے تھے۔ گرمیوں میں چھتری ہاتھ میں رکھنا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دھوپ سے بچتے ہوں گے، لیکن سردیوں میں چھتری رکھنا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ چونکہ حضرت کی جماعت میں علماء کی کثرت تھی، اس لیے ایک مرتبہ ایک عالم نے پوچھ لیا کہ حضرت، سردیوں میں چھتری ہاتھ میں رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ جب انہوں نے اصرار کیا تب حضرت نے راز کھولا، فرمایا، عام لوگ تو گرمی سے بچنے کے لیے چھتری رکھتے ہیں، میری ایک اور بھی نیت ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی نیت؟ فرمایا، راستہ چلتے ہوئے جب دیکھتا ہوں کہ دائیں طرف سے غیر محرم آ رہی ہے تو میں اس طرف چھتری کر کے اپنا چہرہ چھپا لیتا ہوں، اور جب بائیں طرف سے غیر محرم آ رہی ہوتی ہے تو چھتری سے بائیں طرف آڑ کر لیتا ہوں، میں غیر محرم کے کپڑے کو بھی نہیں دیکھتا تاکہ میرا اس کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ یہ ہے تقوی کہ غیر محرم کا چہرہ تو کیا دیکھنا، اس کے کپڑے کو بھی نہیں دیکھنا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ کا تقوی۔ پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقوی اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی بہت زیادہ پارسا ہوا کرتی تھیں۔ عورتوں کے تقوی کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ مسئلہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں۔ میں ایک رات چھت کے اوپر روئی کاٹ رہی تھی، حکومت وقت کی پولیس کا داروغہ گلی میں سے گزرا، اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا۔ وہ وہاں کسی سے بات کرنے کے لیے رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جلدی کاٹ لوں۔ چنانچہ میں نے جلدی روئی کاٹی۔ جب وہ داروغہ چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو مشتبہ قسم کا ہوتا ہے اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ روئی میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تم اس ساری روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اور بہترین رزق عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سن کر بڑا حیران ہوا، یہ کیا جواب ہوا؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقدار اس روشنی میں کاٹی اتنا صدقہ کر دو، لیکن ابا جی نے فرمایا ساری روئی صدقہ کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ کہتے ہیں 2-4 دن کے بعد پھر وہی بوڑھی عورت آئی اور کہا جی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں کاٹنے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی، تو اب بتائیں جب میں گاہک کو روئی بیچوں تو کیا مجھے بتانا پڑے گا یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی گئی ہے یا چاند کی روشنی میں کاٹی گئی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں تمہیں گاہک کو بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ دعا دے کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں جب وہ چلی گئی تو امام صاحب بھی اس کا تقویٰ دیکھ کر حیران ہوئے اور فرمایا اس عورت کے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح یہ کس گھر کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں پیچھے گیا تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ پتہ چلا یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی جس کو اللہ نے اتنا تقویٰ دیا، اتنی تقویٰ بھری زندگی عطا فرمائی۔ اس وقت کی عورتیں بھی حرام اور مشتبہ چیزوں سے اتنا بچتی تھیں، قیامت کے دن یہ عورتیں ہم سے بھی آگے بڑھ جائیں گی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔